نظر نہیں آتا، خالق سے ہوتا نظر نہیں آتا، وہ مخلوق کی طرف جھانکے گا۔ ہم تو تاک جھانک کے بھی روادار نہیں ہیں۔ ہم تو ایک امت ایسی بنا دینا چاہتے ہیں جو محنت میں نبیوں والا طریقہ زندہ کرے، دعوت میں نبیوں والا طریقہ زندہ کرے، اللہ کی طرف بلانے والی بنے۔ سورہ یاسین والے آدمی نے اتنا کہہ دیا، یا قوم اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کا اتباع کر لو۔ قوم نے اسے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ صدیق تھا اپنے وقت کا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین شریف میں اس کا ذکر کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم سارے مل کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاویں، امام الانبیاء والی محنت کریں، مخلوق سے اپنا ہاتھ کھینچے، مخلوق سے یقین سے اپنا ہاتھ کھینچے، اپنا دل کھینچے، دماغ کھینچے، روح کو کھینچیں۔ ہاں، فرعونی قوم کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، فرعون کی مجلس میں آتا جاتا تھا، فرعونی قوم کا آدمی تھا۔ فرعون نے کہا میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اب یہ برداشت نہ کر سکا، اس نے زوردار بیان دیا اسی مجلس میں، بادشاہ کے سامنے للکار کے بیان دے دیا۔ اللہ نے اس مومن کے نام کی قرآن میں سورہ مومن اتاری، 24واں پارہ، 2 رکوعوں میں اس کا بیان قرآن نے سنایا ہے۔ آدھے پارے کی صورت امام الانبیاء کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے یہ بھی اپنے وقت کا صدیق تھا، نبیوں سے نیچا درجہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ اور تیسرا حضرت ابوبکر کو بھی آپ نے صدیق فرمایا۔ 3 شخصیات کو امام الانبیاء نے نامزد صدیق کہا ہے۔ یہ ہے ایمان کی دعوت دینا، اس پہ اللہ کو اتنا پیار آتا ہے۔ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، بادشاہ کہتا تھا مجھے نہ مانو، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں قتل کرائے گا، اپنا ایمان بچانے کے لیے نکل گئے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ کہف اتاری، اس میں ان کا بیان کیا، ان کی تعریف کی۔ امام الانبیاء نے ہر جمعے کو وہ سورت پڑھنے کی ترغیب دی، ہر روز سورہ یاسین پڑھنے کی ترغیب دی کہ ان میں ان بندوں کا ذکر ہے، اور بھی ہے چیزیں، ان کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے والوں کی مدد میں کلمات کہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، اس نے کہہ دیا ان رسولوں کا اتباع کر دو، تو اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین میں حکم دے دیا جو نبیوں والے کام کو اپنا کام بنائے، رات دن اپنی محنت بنائے، اپنا مقصد بنائے، نبیوں کی طرح لوگوں کے پیچھے مارا پھرے، ان کو ایمان کی مجلسوں میں لائے، تعلیم کے حلقوں میں بٹھائے، ان کو ذکر و عبادت پہ لائے، خدمت گزاری پہ لائے، اخلاص پہ لائے، اچھے اخلاق پہ لائے، اس کو اللہ کے ہاں سے کیا ملے گا یہ خود سوچ۔ ایک آدمی نے دیوار، اپنا مال زمین میں دفن کر کے دیوار بنا دی اوپر، آدمی مر گیا، دیوار پرانی ہو کے گرنے کے قریب ہو گئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں کو کہا جاؤ دیوار بناؤ۔ کیوں بناؤ؟ کہ اس کے نیچے خزانہ ہے 2 یتیم بچوں کا، اور ان کا باپ نیک تھا، وکان ابوہما صالحا۔ ارے جو خود صالح ہو اس کے بچوں کے خزانے کی حفاظت اللہ 2 نبیوں سے کراوے، جو نبیوں والے کام کو مقصد بنا کر مشرق بھی جائے مغرب بھی جائے، ساری دنیا کو صالح بننے کے لیے محنت کرے، اس کو اللہ یوں ہی بھوکا مار دے گا۔
سوچے تو صحیح، اللہ کو کیا سمجھا ہم نے؟ اللہ کو کیا سمجھا؟ میں کہتا ہوں اگر بھوک بھی بھیج دے تو یہ بھوک اللہ کو کتنی پیاری ہوگی۔ رمضان شریف میں صبح کے کھانے کا وقت بدلا ہے، 2 وقت پیٹ بھر کے کھا لو، پھر بھی اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑ دیا۔ وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں ان کو ضرور بخشوں گا، ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ بخشے بخشائے گھروں کو جاؤ، عید والے دن اللہ یوں قسمیں کھاتا ہے جس نے 1 وقت کے کھانے کا وقت بدلا تھا۔ ارے بھوک بھی آ جائے، اللہ کے ہاں اس بھوک کا کیا مقام ہوگا میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کیا چھوٹی سی زندگی ہے، اگر اس میں اپنا مقصد بدل کر نبیوں والا کام اپنا کام بنا کے زندگی گزار جائیں تو کیا ہی مزے والی زندگی اگلی آئے گی۔ جو نبیوں کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اطاعت 2 قسم کی ہے، آج ایک قسم کی اطاعت یاد رہی، دوسری ہم بھول گئے۔ ایک ہے عبادات میں اطاعت، نماز ویسے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے، روزہ ویسے رکھا، کھانا کھایا، پانی پیا، لباس، شکل شباہت، سونا اٹھنا، ایک یہ اطاعت ہے۔ اور ایک اطاعت ہے مقصد میں، ساری دنیا میں آپ نے دین کیسے پھیلایا، دین کی خاطر، دین پھیلانے کی خاطر کیا کیا قربانیاں دے گئے، مشرق مغرب شمال جنوب پھیلے، ایک ایک کے پیچھے پھرے ہیں، اور کتنا پھرے ہیں، بے تاب ہو کے پھرے ہیں، دیوانہ وار پھرے ہیں۔ ایک ہے اس میں اطاعت، نبی کا اتباع عبادات میں بھی کریں گے، مقصد میں بھی کریں گے۔ مقصد میں اتباع کرنے ہی سے تو ساری دنیا میں دین آتا ہے۔ صرف عبادات میں اتباع کر لیا، تھوڑے دنوں میں یہ عابد فوت ہو گیا، سیٹ خالی ہو گئی۔ اسی لیے تو آج ساری دنیا میں بے دینی ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع مقصد میں چھوڑ دی ہم نے۔ وظیفے سنت والے کرتے ہیں، رات کو آیت الکرسی پڑھی، سورۃ ملک پڑھی، تسبیحات فاطمہ پڑھی، صبح کو اٹھے اور تہجد پڑھی، اور سنت کے مطابق وضو، مسواک اور اشراق، سنت کے مطابق کھانا، اور اس کے بعد چل اپنے کاروبار میں لگ گئے، مال کمانے میں لگ گئے۔ میرے نبی کا سارا دن کیسے گزرتا تھا، میرے نبی کی راتیں سارا دن، ساری رات کیسے راتیں گزرتی تھیں، اس میں اتباع ہم سہو ہو گیا، بھول ہو گئی۔ جو ہو گیا ہم اسی پہ ندامت کریں، اللہ کے ہاں شرمندہ ہو جائیں کہ اللہ میں شرمسار ہوں، تیری نعمتیں کھاتا رہا، اور کی طرف بھاگتا رہا، تیرے بندوں کی خیر خواہی، تیرے نبی کی امت، اس کو صحیح رخ پہ لانا یہ چھوڑ دیا، امت گمراہی کے دروازوں پہ جا کھڑی ہوئی۔ مجھ سے قصور ہوا، مجھ سے ظلم ہوا، ظلم عظیم ہوا، جرم عظیم ہوا۔ پیارے بھائیوں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچو، کیا ہمیں یہ زیبا ہے؟ بڑے درد سے ہے آج امت کے پاس نفلی وظائف کے لیے وقت ہے، انسانیت کو فرائض پہ ڈالنا، ایمان کی طرف کھینچنا، جو کفر کے قریب پہنچ گئی،
اب اگلا قدم اٹھایا تو گیا کفر میں، ان کو کھینچنا ہم بھول بھال گئے۔ حالانکہ مفتیوں سے پوچھو، ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے اندھا کنویں میں گر رہا ہو، اسے پتا ہے کہ وہ کنویں کی بالکل برابر جا رہا ہے سیدھ میں، اگر میں نماز پڑھتا رہا تو وہ کنویں میں گر کے مر جائے گا۔ مفتیوں سے پوچھو۔